بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. دیکھیے اس روایت کی تشریح گزر چکی ہے، اس کا ترجمہ میں کرائی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ومعنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما فی نفر، اور اس جماعت میں ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے. فَأَبْقَعَ عَلَيْنَا، اور ہمارے پاس واپس آنے میں تاخیر کی. وَخَشِينَا، اور ہم لوگ ڈرنے لگے. أَن يُقْتَطَعَ جُنْدُنَا، اس بات سے کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ کو اچک لیے جائے. وَفَزِعْنَا، اور ہم گھبرا گئے. فَقُمْنَا، تو ہم سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، تو سب سے پہلے جو شخص گھبرایا وہ میں تھا. فخرجت ابتغی رسول اللہ، چنانچہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا. حتی اتیت حائطا للانصار، یہاں تک کہ میں انصار کے ایک باغ کے قریب آ گیا جو بنو نجار کا تھا. فدرت بہ، اور میں نے اس باغ کا چکر لگایا. حل اجد لہ بابا، تاکہ میں اس کا دروازہ پا لوں. فلم اجد، لیکن دروازہ نہیں پا سکا. کوشش کی چاروں طرف ڈھونڈا دروازہ، لیکن دروازہ نہیں ملا. باغ میں دروازہ تو تھا، کیوں نہیں ملا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کبھی کبھی آدمی کی طبیعت پر جب کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے یا بدحواسی اور خوف کا عالم ہوتا ہے تو اس کے حواس جو ہے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی پاس کی اور نزدیک کی چیزیں بھی اس کو نظر نہیں آتی ہیں. تو چونکہ حضرت کے غائب ہو جانے پر ان کو خوف اور دہشت اور اندیشے لگے ہوئے تھے، اس لیے دروازہ نہیں دیکھ پائے. فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. بس اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بھول ہے جو دیوار کے بیچ سے اندر داخل ہو رہی ہے اور جو آ رہی ہے باہر والے کنویں سے. دیکھو من بئر خارجة، وہ بھول آ رہی ہے اس کنویں سے جو کنواں باغ کے باہر ہے. بعض حضرات نے کہا اور بعض حضرات نے اس کو اضافت کے ساتھ پڑھا. من بئر خارجہ تھا کہ خارجہ نام کے ایک شخص ہیں، ان کا کنواں تھا. اس کنویں سے اس باغ کی سیرابی ہوتی تھی اور وہ بھول اس کنویں سے چلی آ رہی تھی. باہر کنواں باہر تھا، اس سے سیرابی ہوتی تھی. اس کی جو نالی تھی پانی جانے کی، اس کو انہوں نے اندر جانے کے لیے استعمال کیا. دیکھو حضرات محدثین رحمہم اللہ جب کسی حدیث کو نقل فرماتے ہیں اور اس میں کوئی ایسا لفظ ان کی نظر میں ہوتا ہے جس کے بارے میں ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی اس کا ترجمہ سمجھنے میں غلطی کا شکار ہو جائے، نہ سمجھ پائے، مشکل لفظ محسوس کرتے ہیں، کوئی نیا لفظ محسوس کرتے ہیں، تو اپنی طرف سے اس کی تفسیر فرما دیتے ہیں، اور اس کا نام ہے ادراج. ادرج یدرج، ادراج کے معنی آتے ہیں داخل کرنا.
تو راوی اپنی طرف سے کسی معنی کی تشریح کے لیے یا کسی چیز کی وضاحت کے لیے جو بیچ میں جملہ بڑھاتے ہیں، اس جملہ بڑھانے کا نام ہے ادراج، اور ایسا کرنے والا شخص کہلاتا ہے مدرج، اور وہ جملہ جو بڑھایا ہے وہ کہلاتا ہے مدرج۔ تو یہ جو ہے نا والربیع الجدول، اور ربیع کے معنی جدول ہے، یہ مدرج ہے۔ یعنی فرمایا کہ میں نے فَإِذَا رَبِيعٌ، میں نے اچانک ربیع دیکھی، تو کوئی ربیع کا معنی شاید نہ سمجھے، اس لیے راوی نے اس کی تشریح فرما دی کہ ربیع کے معنی کیا ہے؟ جدول کے ہیں، پانی کے گول کے ہیں۔ دیکھو نیچے لکھا ہے تفسیر من بعض الروات، یہ جملہ راوی کی طرف سے وضاحت کے لیے بڑھایا گیا ہے۔ اعلیٰ فاحتفظت فدخلت علی رسول اللہ، میں سمٹا اور پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، تو پیغمبر علیہ السلام نے دیکھو فقالا، اس کے بعد فوراً ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ بھی حالت رفعی کے اندر ہے، تو اس سے کسی کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ابو ہریرہ قالا کا فاعل ہو۔ اچھی طرح اس کو ذہن نشین رکھنا، قالا کا فاعل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ یہاں قالا کے فاعل نہیں ہے۔ فقالا، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ، جس سے اچانک ہم دیکھ کے تعجب ہو گئے، بھائی راشد خالد تم کیسے یہاں پہ؟ تو ایسی پیغمبر علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ بھی تم اچانک کہاں سے آ گئے؟ فقالا، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی حضور میں ہوں۔ قال ما شانک، فرمایا کیا بات ہے؟ قلت كنت بین اظہرنا، تو میں نے کہا حضرت آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، فقمت، آپ اٹھ کر آ گئے، فابطأت علینا، اور آپ نے واپسی میں تاخیر فرمائے، فخشینا ان تبتعدوننا، تو ہمیں ڈر لگا کہ آپ کو اچک لیے جائے ہماری غیر موجودگی میں، ففزعنا، ہم گھبرا گئے، فکنت اول من فزع، بس سب سے پہلے گھبرانے والا میں تھا، فاتیت هذا الحائط، اور میں اس باغ کے پاس آ گیا، فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب، اور میں اس طرح سمٹا جس طریقے سے لونگڑی سمٹ جاتی ہے۔ بل میں گھسنے کے لیے جو جانور چھوٹے بلوں میں گھستے ہیں تو وہ اپنے بدن کو اس طرح سمیٹ کر کے تھوڑا اس کو مختصر کر کے گھس جاتے ہیں چھوٹی جگہ کے اندر بھی۔ تو وہ جو گول تھی وہ کوئی بہت بڑی کھڑکی تھی نہیں، پانی جانے کا تھوڑا سا راستہ بنا ہوا تھا، تو میں نے اپنے جسم کو ایسے سمیٹا تاکہ یہ مختصر ہو جائے اور آسانی سے اس کے اندر پار ہو جاؤں۔ وَهَٰؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، اور فرمایا کہ حضرت میں اکیلا نہیں آیا ہوں، جیسے مجھے گھبراہٹ ہوئی، اندیشہ اور خوف ہوا، اور میں آپ کی محبت میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا، سارے لوگوں کا یہی حال ہے، سب اندیشے اور گھبراہٹ کا شکار ہیں، اور سارے لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، سب میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور یہ سارے لوگ بھی میرے پیچھے ہی ہیں اس دیوار کے باہر، یہ سارے لوگ ہیں میرے پیچھے۔ فقال، تو حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، وَأَعْتِينِي نَعْلَيْهِ، اور پیغمبر علیہ السلام نے مجھے اپنے نالین مبارکین عطا فرمایا اذهب بنعلیک ہاتین، میرے یہ جوتے لے کر چلے جاؤ، فمن لقیک من وراء هذا الحائط، اس باغ کے باہر جو شخص بھی آپ کو ایسا ملے جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مستیقنا بہا، اس پر یقین رکھتے ہوئے، یعنی اس کا ایمان صرف زبانی نہ ہو بلکہ دل کی گہرائیوں کے اندر ایمان اترا ہوا ہو، سچے دل سے ایمان کو کرتا ہو، فبشرہ بالجنہ، تو اس کو جنت کی بشارت دے دینا، فکان اول من لقیت عمر، بس سب سے پہلے جس شخص سے میری ملاقات ہوئی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقال ما هاتان النعلان یا ابا ہریرہ، تو حضرت نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ جوتے کیسے ہیں؟ قلت، تو میں نے کہا ہاتان نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر علیہ السلام کے نعلین مبارک ہیں۔
بعثنی بہما، حضرت نے یہ جوتے لے کر مجھے بھیجا ہے، من لقیت یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرتہ بالجنہ، مجھے حضور نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں جس بھی شخص سے ملاقات کروں جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بشرتہ بالجنہ، تو میں اس کو جنت کی خوشخبری سنا دوں۔ فضرب عمر بین ثدییہ، حضرت عمر نے میرے سینے کے درمیان ایک مکہ مارا، فخررت لیستی، اور میں سرین کے بل جا گرا، پیچھے کو گر گیا، جیسے یوں مارا تو میں پیچھے کو لوٹ گیا، گر گیا۔ فقال ارجع، اور حضرت عمر نے فرمایا واپس چلو۔ فقال رسول اللہ، یعنی جیسے ہی یہ پہنچے ہیں تو کہا ارجی یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ واپس چلو۔ فرجعت الی رسول اللہ، میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس آیا، فاجہشت بالبکاء، اور میری سسکیاں نکل رہی تھیں۔ جب آدمی کو رونا آ رہا ہو اور وہ رونے پر قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو رونے کی ہلکی ہلکی سی آواز نکلتی ہے، جس کو اردو میں سسکیاں کہتے ہیں۔ تو میں سسکیاں لے رہا تھا، وَرَكِبَنِي عمر، اور عمر میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ وَإِذَا هُوَ عَلَىٰ أَثَرِي، وہ میرے بالکل پیچھے ہی تھے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيرَةَ، ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا؟ قلت، تو میں نے کہا لقیت عمر، میں نے عمر سے ملاقات کی، فأخبرته بالذی بعثتنی بہ، اور میں نے ان کو وہ بات بتا دی جس بات کو بتانے کے لیے آپ نے مجھ کو بھیجا تھا۔ تو انہوں نے میرے سینے پر مکہ مارا، خررت لیستی، جس کی وجہ سے میں سرین کے بل جا گرا، اور یوں کہا ارجع، واپس چلو۔ اتنے یہ بات ہو رہی تھی، حضرت عمر بھی تشریف لے آئے اندر۔ تو حضرت نے فرمایا اے عمر، ما علم لک علی ما فعلت، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو جوتے لے کر بھیجا تھا کہ جو شخص بھی توحید کی گواہی دیتا ہوا سچے دل سے ملے اس کو جنت کی بشارت دے دینا؟ قال نعم، حضرت نے فرمایا کہ ہاں، میں نے ہی ابو ہریرہ کو یہ کام سبوت کر کے بھیجا تھا۔ قال فلا تفعل، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت ایسا نہ کیجیے، فإنی اخشی ان یتکل الناس علیہا، مجھے ڈر ہے کہ لوگ اسی خوشخبری پر، بشارت پر اعتماد اور تکیہ کر کے بیٹھ جائیں۔ فخلیہم یعملون، بس آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے تاکہ یہ عمل کرتے رہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فخلیہم، تو ٹھیک ہے، ان کو عمل کے لیے چھوڑ دو۔ رواہ مسلم۔ وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله رواه أحمد۔ دیکھیے کلمہ جو ہے یہ جنت کی چابی ہے، یعنی جس شخص نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ جنت میں ضرور جائے۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اور ایک عمل۔ ایمان جنت میں داخلے کی ضمانت ہے، جس شخص نے ایمان قبول کر لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا جنت میں داخلہ نہ ہو۔ تو پھر اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ اعمال کا کام دوسرا ہے، اعمال سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب آدمی نے ایمان قبول کر لیا تو جنت کا استحقاق تو بفضل خداوندی اس کو ہو گیا۔ اعمال صالحہ جب ایمان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر آدمی کو دو نعمتیں ملتی ہیں، ایک پہلے مرحلے کے اندر جنت میں داخلہ اور ایک جنت کے بلند درجات۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دخول اولی اور جنت کے بلند درجات، ان کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ملے۔
اسی لیے قرآن پاک میں جا بجا ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو یہ جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا اگر اعمال صالحہ اور نواہی سے ارتکاب کیا ہے، اجتناب کیا ہے تو پہلے مرحلے کے اندر داخل ہوگا اور بڑے درجات کا مالک ہوگا، اور اگر ایمان قبول کر لیا لیکن اعمال صالحہ کے اندر کوتاہی کی ہے، گناہوں کا ارتکاب کیا ہے اور توبہ بھی نہیں کی ہے، کسی کی سفارش بھی میسر نہیں آ سکی ہے، تو پھر ایسے شخص کو پہلے جہنم میں جانا پڑے گا اور گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر اس کو جنت کے اندر داخلہ دیا جائے گا، لیکن داخلہ ضرور ملے گا۔ تو گویا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا اور ایمان قبول کر لینا یہ جنت میں داخلے کی ضمانت ہے، پہلے مرحلے میں ہو یا پھر دوبارہ جب بھی ہو، لیکن ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، رواہ احمد۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی حزنوا علیہ حتی کاد بعضهم یوسوس قال عثمان وکنت منهم فبینا انا جالس مر علی عمر وسلم فلم اشعر به فاشتكى عمر الى ابی بکر رضی اللہ عنہما ثم اقبلا حتى سلما علی جميعا فقال ابو بکر ما حملك الا ترد على اخيك عمر سلامه قلت ما فعلت فقال عمر بلى والله لقد فعلت قال قلت والله ما شعرت انك مررت ولا سلمت قال ابو بکر صدق عثمان قد شغلك عن ذلك امر فقلت اجل قال ما هو قلت توفى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قبل ان نسأله عن نجاة هذا الامر قال ابو بکر قد سألته عن ذلك فقمت اليه وقلت له بأبي انت وامي انت احق بها قال ابو بکر قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الامر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على أمي فردها فهي له نجاة رواه احمد۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بہت سارے لوگ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی حاضروا علیہ تو آپ کی وفات کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور غم کا اتنا غلبہ ہوا کہ لوگوں کے ذہنوں میں وساوس آنے لگے کہ پتہ نہیں اب اسلام باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، اب ہم کیا کریں گے۔ حتی کاد بعضهم یوسوس، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو وسوسے آنے لگے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو مختلف طرح کے اندیشے اور وسوسے دین کے بارے میں پیش آ رہے تھے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، کہتے میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا، مجھے بھی مختلف وساوس نے گھیر رکھا تھا اور میں بھی غم کی شدت کے اندر ایک طرح سے مبہوت ہو گیا تھا۔ فقلت، عثمان کہتے وکنت منہم، اور میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ فبینا انا جالس مر علی عمر، بس جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا میرے سامنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گزرے اور انہوں نے مجھ کو سلام کیا۔ فلم اشعر به، لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں چل سکا، وہ کب گزرے کب سلام کیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے میں نے بتایا کہ آدمی پر غم
یا کوئی خوف یا کوئی فکر مسلط ہوتی ہے تو اس کے حواس معطل سے ہو جاتے ہیں اور اس کو احساس نہیں ہوتا، ادراک نہیں ہوتا۔ فاشتکا عمر الی ابی بکر، جب حضرت عمر یہاں سے گزرے سلام کیا اور حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا تو حضرت عمر کو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید حضرت عثمان میری کسی بات سے خفا ہے اور مجھ سے ناراض ہے، اس لیے غصے میں آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو ان کو تو چھیڑا نہیں کہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہو، جا کر کے اس کی شکایت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی کہ میں عثمان کے پاس سے گزرا، سلام کیا، لیکن عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ فاشتکا عمر الی ابی بکر، تو حضرت عمر نے شکایت کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ثم اقبل، جب شکایت کی کہ مجھ سے میں نے سلام کیا، عمر نے نہیں دیا، تو صدیق اکبر نے کہا کہ چلو میرے ساتھ واپس چلو، ہم چلتے ہیں، جا کر کے تحقیق کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ اب یہ دونوں حضرات لوٹ کر کے حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر وہ دونوں میرے پاس آئے، یہاں تک کہ دونوں نے ایک ساتھ مجھے سلام کیا، سلام کا جواب دے دیا۔ اب ذرا کچھ وہ کیفیت کم ہو گئی تھی، تو ابو بکر نے کہا ما حملک اللہ ترد علی اخیک عمر سلامہ، تمہیں کیا ہوا کہ تم نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ تم فعلتم، میں نے کہا نہیں، میں نے تو ایسا نہیں کیا، عمر نے نہ مجھے سلام کیا نہ عمر میرے پاس آئے، ایسا تو ہوا ہی نہیں بالکل، ایسے کیسے ہو جائے گا وہ سلام کا جواب نہ دو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا واللہ لقد فعلت، قسم خدا کی تم نے ایسا ہی کیا کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ قال قلت واللہ ما شعرت، راوی حضرت عثمان کہتے میں نے پھر جواب میں کہا کہ خدا کی قسم مجھے تو احساس بھی نہیں ہوا اس بات کا کہ آپ میرے پاس سے گزرے ہیں اور نہ مجھے آپ نے مجھے سلام کیا۔ جب انہوں نے قسم کھا کر یہ کہا کہ نہ میں نے آپ کو دیکھا گزرتے ہوئے نہ میں نے آپ کا سلام سنا، تو میں کیسے جواب دیتا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عثمان، عثمان سچ کہے جھوٹ نہیں بولتا۔ حقیقت یہی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا ورنہ سلام کا جواب ضرور دے۔ قد شغلک عن ذلک امر، اور حضرت عمر نے فرمایا شاید کسی چیز نے تم کو اس سے غافل کر دیا تھا، ایسا لگتا ہے کہ تم کسی سوچ کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اور اس وجہ سے آپ کو عمر کے گزرنے کا سلام کرنے کا احساس نہیں ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں حضرت ایسے ہی میں ایک گہری سوچ کے اندر ڈوبا ہوا ہوں۔ کہا گہری سوچ ہوں؟ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور ہم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ہمارے دین کا کیا ہوگا، دین کی بنیاد کیا ہے، کس طرح دین کا تحفظ ہوگا، کس طرح دین کی حفاظت ہوگی، ہم نے کچھ بھی نہیں پوچھا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم فکر کرو، یہ بات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکا ہوں۔ تو حضرت عثمان بڑے خوشنود کہا میرے ماں باپ آپ کو قربان ہو، واقعی آپ بھی اس کے مستحق تھے کہ اتنی اہم بات آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر سکیں، یہ آپ ہی کا حق تھا۔ اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے خاندان کے بڑے عجیب عجیب برکتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے بڑی راہیں پیدا ہوئی۔ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو صدیق اکبر نے کہا ماں ہوا، کیا تھی وہ فکر تمہاری بھائی؟ قلت، تو میں نے کہا توفى اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان نسألہ عن نجات هذا الامر، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی اس سے پہلے کہ ہم آپ سے پوچھتے اس معاملے کی نجات کے سلسلے میں۔ تو ابو بکر نے فرمایا قد سألته عن ذلك، یہ بات میں حضور سے پوچھ چکا ہوں۔ فقمت الیہ، میں ایک دم ان کے پاس اٹھ کر گیا اور میں نے ان سے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، انت احق بہا، آپ ہی اس کے زیادہ حقدار تھے۔ قال ابو بکر، تو
تو حضرت ابو بکر نے فرمایا قلت یا رسول اللہ کہ میں نے حضور سے یوں کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما نجات هذا الامر اس معاملے کی نجات کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قبل منی الکلمۃ التي عرضت علی ابی فردها جو آدمی میری طرف سے اس کلمے کو قبول کر لے گا جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا فَهِيَ لَهُ نَجَاتٌ تو یہ کلمہ اس کے لیے نجات بن جائے گا۔ نجات کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن المقدار انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون لها قلت فيكون الدين پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ دیکھو ابھی دین اجنبی اور غرابت میں ہے، لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں بچے گا جہاں میرا کلمہ اور میرا دین نہ پہنچ جائے، جہاں میری دعوت نہ پہنچ جائے۔ دنیا کے ہر گوشے میں جہاں انسان ہوں گے، چاہے وہ جنگلات کی آبادی ہو، شہر کی آبادی ہو، غربا کا علاقہ ہو، عمرہ کا علاقہ ہو، جہاں جہاں انسانیت ہوگی وہاں وہاں میرا پیغام پہنچے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھو دو حصوں میں دنیا بٹ جائے گی، کچھ لوگ تو صدق دل سے میرے کلمے کو قبول کر لیں گے تو اللہ ان کو عزت دے دے گا، اور کچھ لوگ قبول تو نہیں کریں گے اسلام، لیکن اسلام کی تابعداری قبول کر لیں گے تو وہ ذلت کے ساتھ جزیہ پیش کریں گے۔ دین تو ہم تک بھی پہنچ گیا، مانے نہ مانے، لیکن ہر جگہ میرے دین کا بول بالا ہو جائے گا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ روح زمین پر کوئی کچا یا پکا مکان نہیں بچے گا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا کلمہ اس گھر میں داخل فرما دیں گے، عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والے کی ذلت کے ساتھ۔ کیا ہوگا؟ اما یعزهم اللہ، یا تو اللہ ان لوگوں کو عزت دے دے گا تو وہ اہل اسلام میں شامل ہو جائیں گے، اور یذلهم، یا پھر اللہ ان لوگوں کو ذلیل کر دے گا، فیدینون لہا، تو وہ اس کلمے کے تابع ہو جائیں گے۔ قلت، تو میں نے کہا فیکون الدین کلہ للہ، پھر تو ساری دنیا میں اللہ ہی کا دین غالب آ جائے گا۔ وعن وهب بن منبہ قیل له الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ قال بلا ولكن ليس مفتاح الا وله اثنان فإن جئت بمفتاح له اثنان فتح لك وإلا لم يفتح لك، رواه البخاری فی ترجمہ بابی۔ حضرت وہب ابن منبہ، یہ ایک تابعی ہے مشہور حضور، حضرت وہب ابن منبہ سے مروی ہے قیل لہو کہ ان سے کہا گیا، یعنی کسی موقع پر یہ لوگوں کو اپنی تقریر اور وعظ و نصیحت میں اعمال صالحہ کی ترغیب فرما رہے تھے اور بری باتوں سے بچنے کے لیے فرما رہے تھے، تو کسی نے ان سے یہ کہا کہ بھئی ضرورت کیا ہے اس کی؟ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ جنت کی چابی ہے، کنجی ہے، تو جس کے پاس مکان کی کنجی ہے اب اسے کیا کرنا؟ وہ تو جب چاہے کنجی لگائے، تالا کھولے، اندر داخل ہو جائے۔ تو کلمہ جس نے پڑھ لیا وہ اعمال کرے یا اعمال نہ کرے،
گناہوں سے بچے نہ بچے اس پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ مرجئہ کا خیال ہے، مرجئہ ایک فرقہ گزرا ہے، اس کا خیال یہی تھا، وہ اسی کے قائل تھے کہ دیکھو ایمان لے آنے کے بعد اب ترک اعمال صالحہ اور ارتکاب گناہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھ لیا، آپ چاہے چوری کرے، ڈکیتی کرے، شراب پیے، جوا کھیلے، سٹا کھیلے، کچھ بھی کرے، کچھ نہیں ہونے کا، یہ تو سیدھا جنت میں جائے گا بس۔ تو اسی خیال کا کوئی آدمی تھا، اس نے کہا کہ حضرت جب یہ بات ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے تو بس کنجی ہاتھ میں آ گئی، بمال کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ جب کسی تالے کے لیے کوئی چابی بنائی جاتی ہے تو اس چابی میں کچھ دندانے ہوتے ہیں نا، سپاٹ چابی کوئی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ اس میں ضرور نشان ہوتا ہے، تو دندانے ہوتے ہیں، دندانے ہیں تو تالا کھلے گا، اور دندانے نہیں ہو، اس تالے کے اندر جس طرح اندر دندانے بنے ہوئے ہیں، نشیب و فراز بنے ہوئے ہیں، ان سے موافقت رکھنے والے دندانے اگر آپ کی چابی میں ہیں تو وہ چابی تالے میں داخل کرو، گھماؤ، تالا کھل جائے گا۔ لیکن ایسی چابی کہ جس کے اندر دندانے نہیں ہیں، یا دندانے تو ہیں لیکن اس تالے کے موافق نہیں ہیں، تو آپ بتائیے صورت کے اندر تالا کھل سکتا ہے؟ نہیں کھل سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے اور اعمال صالحہ یہ اس چابی کے دندانے ہیں، لہذا ایمان کی بنیاد پر جاتے ہی تمہارے لیے جنت کا دروازہ جب کھلے گا جب اعمال صالحہ کا ذخیرہ بھی تمہارے پاس ہو، ورنہ تم کو پریشانی ہوگی۔ قیل لہو، حضرت وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، حضرت کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں چابی تو ہے، ولیکن لیس مفتاح الا وله اسنان، مگر کوئی چابی ایسی نہیں ہوتی جس میں دندانے نہ ہو، ہر چابی کے اندر دندانے ہوتے ہیں۔ فَإِن جِئْتَ، بس اگر تم ایسی چابی لے کر کے آؤ گے کہ اس میں دندانے ہیں، فُتِحَ لَكَ، تو تمہارے لیے تالا کھول دیا جائے گا، ورنہ تو تالا نہیں کھولا جائے گا۔ رواہ البخاری فی ترجمۃ باب، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ترجمۃ الباب میں نقل کیا ہے۔ دیکھو آئندہ سال انشاءاللہ جب آپ بخاری پڑھیں گے تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاً بخاری شریف کی جو روایتیں پیش کی ہیں وہ تمام کی تمام سند کے ساتھ پیش کی ہیں، سند متصل کے ساتھ، لیکن کہیں کہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ احادیث بغیر سند کی بھی پیش کی ہیں، لیکن وہ مستقل کتاب کے حصے کے طور پر نہیں بلکہ ترجمۃ الباب کے اندر، یعنی جو عنوان آپ باب کا لگاتے ہیں اس کے ساتھ کبھی کبھی بغیر سند کے حدیث کا ٹکڑا جوڑ دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تعلیقات بخاری، یعنی بغیر سند کے جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ دیکھو جو روایتیں بخاری شریف کے اندر سند کے ساتھ لائی گئی ہیں، جب ان روایتوں کا حوالہ ہو تو یہ کہتے ہیں رواہ البخاری۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا، تو یہ حدیث مسند کے لیے ہے۔ اور جو بغیر سند کی روایتیں ہیں وہ چونکہ اصلی کتاب نہیں ہیں بلکہ وہ ترجمۃ الابواب میں شامل ہیں، تو ان کو رواہ البخاری نہیں کہا جاتا، اس کو دو طرح سے حوالہ دیتے ہیں حضرات محدثین، یا تو یوں کہتے ہیں رواہ البخاری فی ترجمۃ الباب، جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ترجمۃ الباب کے اندر نقل کیا ہے، یا پھر اس کو کہتے ہیں رواہ البخاری تعلیقاً، کہ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تعلیقاً یعنی بغیر سند کے نقل کیا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بخاری شریف کے اندر تو ہے لیکن مستقل روایت کی حیثیت سے نہیں بلکہ ترجمۃ الباب کے اندر اس کو لایا گیا ہے۔
رواہ البخاری فی ترجمۃ باب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ترجمۃ الباب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى لقي الله، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو بہتر بنا لے، یہاں احسنہ کے معنی ہے اتقنا، مضبوط بنا لے، یعنی اخلاص کے ساتھ ایمان قبول کر کے دل کی گہرائی اور سچائی سے مان لے، نفاق کا کوئی شوشہ اس کے اندر نہ ہو، تو جو بھی پکا مومن ہے، سچا مومن ہے، دل کی گہرائی اور سچائی کے ساتھ اس نے ایمان قبول کر لیا ہے، تو اس کو یہ دولت ملے گی کہ اس کا ہر نیک عمل جو ہے نامہ اعمال کے اندر 10 گنے سے لے کر کے 700 گنا تک لکھا جائے گا، یعنی ایک نیکی کرے ایک لکھا جائے ایسا نہیں ہوگا۔ جب بھی مسلمان کوئی نیک کام کرے گا تو ایک کے بدلے کتنا لکھا جائے گا؟ 10 گنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اسی کا اخلاص ذرا اور بڑا ہوا ہو تو 20 30 50 100 200 300 400 500 یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو ایک کے بدلے 700 گنا اجر لکھا جائے گا۔ ایک عمل ہے لیکن کتنا لکھا جائے گا؟ 700 گنا۔ اور کچھ خوش نصیب بندے ایسے بھی ہوں گے کہ ان کو 700 گنا سے بھی زیادہ ملے گا۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما لے۔ نہ قرآن پاک میں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہیں گے اور اضافہ فرمائے، تو اسی کو فرمایا فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا، تو ہر وہ نیکی جس کو مسلمان کرے تُكْتَبُ لَهُ، اس کے لیے وہ نیکی لکھی جائے گی 10 گنا برابر، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور ہر برائی جس کو وہ انجام دے گا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا، تو برابر سرابر لکھی جائے گی۔ یہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ کی رعایت اور ڈھیل ہے۔ ایک تو گناہ کرنے کے بعد فوراً وہ رجسٹرڈ نہیں کیے جاتے، بلکہ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ذرا مہلت دو، ہو سکتا ہے میرے بندے کو ندامت ہو جائے، افسوس ہو جائے، احساس ہو جائے اور یہ ابھی توبہ کر لے تو میں بھی ہاتھوں ہاتھ اس کے گناہ کو معاف کر دوں۔ لیکن جب وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس کا رجحان ادھر نہیں آتا، تو پھر فرشتہ اس کو لکھتا ہے، لیکن زیادتی کے ساتھ نہیں لکھتا۔ ایک گناہ کیا ہے ایک لکھے گا، 2 کیے ہیں تو جتنا کیا اتنا لکھا جائے گا، اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اور ہر وہ برائی جس کو بندہ کرے گا وہ اس کے برابر لکھی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کر لے۔ متفق علیہ۔ وعن ابي امامه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الايمان قال اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن۔ دیکھو، ہر چیز کی ایک علامت اور نشانی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر اس چیز کے وجود کا علم ہو جاتا ہے کہ وہ چیز ہے۔ جیسے آگ کی علامت اور نشانی دھواں ہے، تو دھوئے کو دیکھ کر آدمی یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں آگ کا وجود ہے، آگ نہ ہوتی تو دھواں ہوتا ہی۔ تو علامت ہر چیز کی ہوتی ہے اور علامت کو دیکھ کر اس شے کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے دل میں ایمان جب آتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن اثرات کو اور نشانیوں کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی مومن ہے۔ تو ایمان کی بہت ساری علامتیں، بہت سارے اثرات اور نشانات ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہاں بیان کی گئی کہ اگر کوئی آدمی نیکی کر کے خوش ہوتا ہو اور گناہ کرنے کے بعد مزمحل ہو جاتا ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے کہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہونا، پشیماں ہونا، خائف ہونا،
یہ وہی آدمی کرے گا جسے اللہ کے عذاب کا ڈر ہوگا، اور اللہ کے عذاب کا ڈر مومن کو ہوتا ہے، کافر کو نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے نیک کام کو کرنے کے بعد وہی خوش ہوگا جس کو یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس عمل پر مجھ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، یا اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے تو محبوب کے کام کو کرنے کے بعد انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو نیکی پر خوش ہونا، دیکھو خوش ہونا اور اترانا یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ بظاہر دونوں خوشی سے لگتی ہے لیکن خوشی علیحدہ ہے اور اترانا علیحدہ ہے۔ خوشی شکر کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور اترانا تکبر اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے۔ تو خوشی علیحدہ ہے، شکر علیحدہ ہے۔ اگر نیک اعمال آپ سے ہو گئے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے، تو اترانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ کا کیا کمال ہے، تو اللہ کا انعام اور اس کا نوال ہے کہ اس نے آپ کو یہ کام کرا دیا۔ تو خوش ہونا یہ تو ایمان کی علامت ہے، اور اترانا یہ گناہ کی بات ہے۔ تو جو آدمی نیک کام کر کے خوش ہو، یعنی اس کو اطمینان اور سکون محسوس ہو، نماز پڑھی تو دل بڑا مطمئن ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کہ نماز ادا ہو گئی، قرآن پڑھنے کا موقع مل گیا، دل خوش ہو گیا کہ اللہ نے مجھ پر انعام فرما دیا۔ گناہ ہو گیا سرزد تو کانپ رہا ہے ترس رات، اندر انقباض پڑھنے کی کیوں ہوا، ایسا تو ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ تو بہت غلط ہو گیا۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو ایمان کی علامت دو چیزیں بیان فرمائی، نیکی پر خوشی اور اطمینان کا پیدا ہونا، اور گناہوں پر انقباض اور غم اور افسوس کا ہونا، یہ دونوں باتیں ایمان کی علامت ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل ایمان، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تو فرمایا اذا سرت کا حسنت کا، جب تیری نیکی تجھے اچھی لگے اور گناہ برا لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تو مومن ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا پھر حضور گناہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو نیکی کی پہچان ہو گئی، گناہ کی پہچان۔ فمل اسم، پھر حضرت گناہ کیا ہے؟ تو فرمایا اذا حاک فی نفسک شیء فدعہ، جب تیرے دل میں کسی چیز کے بارے میں تردد ہو تو تو اس کو چھوڑ دے۔ دیکھو اس جملے کو اچھی طرح سمجھو۔ کوئی آدمی شراب کا عادی ہو گیا تو اب شراب پینے میں جھجکتا ہے، نہیں جھجکتا۔ زنا کا عادی ہو گیا، زنا کرتے ہوئے نہیں جھجکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ جس چیز کو کرتے ہوئے تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو، کروں کہ نہیں کروں، کروں کہ نہیں کروں، یہ محرمات کے سلسلے میں نہیں۔ جو چیزیں صراحتاً حرام ہیں وہ تو کسی حال میں کرنی نہیں ہے۔ ایسی چیز کہ جس کے بارے میں واضح طور پر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے، مشتبہ چیزیں ہیں، اس میں آپ کے دل کو مفتی بنایا گیا، اور دل بھی کس کا افتاء کا کام کرے گا؟ نہیں۔ جو آدمی سمجھدار ہے، دیندار ہے، وہ ذکر میں رکھتا ہے، علم میں لگا ہوا ہے، اس کا دل منور ہے، تو منور دل ہی خراب چیزوں کو نکارتا ہے، اچھی چیزوں کو قبول کرتا ہے، اور جو دل خراب ہو چکا وہ تو خراب چیزوں کو خوب اندر لے لیتا ہے۔ تو ایک تو یہ کام کہ دل سے فیصلہ کریں یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے، بلکہ صاحب دل لوگوں کے لیے، اور یہ مسئلہ ان چیزوں کے لیے ہے جو مباحات میں سے ہیں اور ان میں اشتباہ ہو جائے۔ جو خالص حرام چیزیں ہیں ان میں کسی کا دل جھجکے یا نہ جھجکے، وہ تو گناہ کی چیز ہے ہی۔ تو اس شخص نے پوچھا حضور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب تیرے دل میں کوئی چیز کھٹکنے لگے فدعہ، تو بس اس کو چھوڑ دے۔ دل کا کھٹکنا، دل ایک مفتی ہے، غلط کام ہوتا ہے تو دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، اچھے کام میں دل کو اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ تو اگرچہ کسی مفتی کا فتویٰ تجھے نہیں ملا، تجھے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن تیرا دل جو ہے اس کو قبول نہیں کر رہا، دل میں اضطراب ہے، تو اضطراب کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ اگر یہ کام غلط نہیں ہوتا، صحیح ہوتا، تو دل اس کو خوشی کے ساتھ لے لیتا، گھبراتا اور اضطراب کا شکار نہیں ہوتا۔ چلیے
ہے